السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 سے 208 مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ جھوٹی عزت نفس کیسے انسان کو گناہ پر جما دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہو اس کو، اتق اللہ، ڈر اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ اسے آمادہ کریں، العزت عزت، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس البتہ برا ہے، المیعاد ٹھکانہ، ولبئس المیعاد بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم باتیں ایسی خوبصورت کرتے ہو اور عمل تمہارا اتنا گھنونا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، تو اس کو اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی طبیعت میں جھکاؤ ہے، جھکنا جانتا ہے وہ۔ جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میری غلطی ہے۔ اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کرتی ہے۔ فحسبہ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المیعاد، اور البتہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ منافقین مدینے میں ایک شخص اخنس بن شریک تھا، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور تاویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت یہ ایک کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا، یعنی اس قسم کے عزت نفس رکھنے والے کردار آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملیں گے۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے تاکہ ہم بچ سکیں، برائی سے بچ سکیں، اپنی غلطی مان سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے، من یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان یا اپنے آپ کو، ابتغاء حاصل کرنا، مرداتن رضا، اللہ تعالیٰ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، رعوف مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل یعنی سیمنٹینسلی اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے فوراً بعد ایک پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا،
کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دینے کا ارادہ کر لے یا نیت کر لی ہو، اس سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم پورے اسلام میں، کافۃً پورے کے پورے یا پورے ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوۃ الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اے اہل ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان سے اب وہ بات کہی جا رہی ہے جس کا معکوس یعنی کنورس ہم بنی اسرائیل سے خطاب کے ذریعے جان چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہماری کتاب اور دینی شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ وہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف جھونک دیا جائے۔ اب مثبت پیرا میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی وہاں یہودیوں سے یہ بات کی جا رہی تھی، اب مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے تحفظات اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو سامنے مت رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل اس کی پیروی کرو۔ یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوۃ الشیطان شیطان کے قدموں کی، یعنی کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔